یہ بات بالکل کھل کر اب سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر شدید ناکامی کا سامنا ہے. دنیا نے اس کے موقف کو تسلیم نہیں کیا، ثبوت ان کے پاس ہے کوئی نہیں، سیکیورٹی فیلئر ان کا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. ٹیررزم دنیا میں ایک جرم کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، ایک ایسا جرم جس کی ایک اپنی حیت ہے، ایک اپنی شکل ہے. اب اگر دہشت گردی آپ ہائپوتھیٹیکلی چھوڑ دیں، ازمپٹیو چھوڑ دیں کہ جی یہ واقعہ اے نے کیا ہے یا بی نے کیا ہے، تو آپ نے اس کو پروف کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک مکمل ثبوت کے ساتھ دینا ہے. کبھی آپ ازمپٹیو بنیادوں پر کسی کو الزام لگانا تو دور کی بات، اس کی بنیاد پر تو آپ کسی کو مورد الزام اس انداز میں ٹھہرا بھی نہیں سکتے. 2-3 روز سے انٹرنیشنل میڈیا کو بڑے کلوزلی آبزرو کرتے ہوئے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک اور جو ممالک کی طرف سے ایک پوزیشنز لی جا رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے پہلا پاکستان کا ایک تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن، ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس میں یہ آفر کرنا کہ اگر کچھ کوجنٹ ہے تو لے کر آئیں سامنے، وچ کلیئرلی پرووز دیٹ پاکستان دنیا کے کسی خطے میں دہشت گردی کی شدید مذمت بھی کرتا ہے، اور پاکستان ایک فرنٹ لائن واریر کے طور پر دنیا میں دہشت گردی کی جنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی ایک انپریسیڈنٹڈ، پوری دنیا میں اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملتی. آپ کے لیے اٹ وڈ بی اے میٹر آف انٹرسٹ آلسو کہ دیکھیں 2023 سے 2024 میں پاکستان کے اندر جو ہونے والے دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان واقعات میں 571 واقعات تھے آن ایوریج اگر ہم دیکھیں 2023 میں، اور 2000 سے زیادہ ہیں اس 2024 میں، جو ایک سال کے اندر کتنی بڑی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ ہے. اور لائف لاس جو ہے وہ اسی ریشو کے ساتھ سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر اس وقت پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جو ان دہشت گردی کے واقعات کو سامنا کر رہا ہے. کوئی افریقن ساحل سمندر پر کوئی ملک ایسا ہے جس میں کوئی دہشت گردی کے واقعات پاکستان سے زیادہ ہیں، لیکن پاکستان اس جنگ میں جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اپنی پوری کی پوری توانائی کے ساتھ ہماری افواج پچھلی 2 دہائیوں سے وہ جو اپنے ان کے لاسز ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں، اور اس جنگ کے اندر جتنی شاندار کامیابیاں پاکستانی افواج نے اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ حاصل کی ہیں، ہم ان کو آگے رکھیں، تو یہ بھی اسٹیبلش کرتی ہے کہ پاکستانی فوج ہر طرح کی جنگ میں دنیا کی ماہر ترین فوج ہے. یہ دنیا کی مشکل جنگیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑی ورلڈ پاورز بھی کسی ملک میں جا کر جہاں پر گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، وہاں پر ان کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کس طرح سے ان جنگوں کو وہ لڑتے ہیں. اور پھر ایسے جب پاکستانی فوج کو یہ چیلنج اپنے ٹربلڈ ایریاز میں فیس کرنا پڑا. اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ ہم نے اس دن ٹی وی پہ ریکارڈ دیا، انہوں نے سبسٹینشیٹ کیے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایویڈنسز ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، اور جو سیریز آف پریس ٹاکس ہیں اوور دا پاسٹ فیو ایئرز ہیں نو. پہلے تو یہ ثبوت ملے کہ وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں کچھ ایسے فیکشنز کو ہندوستانی ایجنسیز کے منی ٹریلز پرووائڈ کیے، بینکس کے ڈیٹیلز دیے، جن لوگوں کے پاس وہ پیسے گئے اور جنہوں نے ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کیا، ان کا پورا ایکسپوجر بتایا. اسی طرح سے پھر جب بلوچستان میں اٹس ناٹ جسٹ دی کلبھوشن کہ ایک کلبھوشن پکڑا گیا تھا تو دیٹ واز ون آڈ ایویڈنس. یہ تفصیل بھی دی گئی کہ جو سندھ کے بڑے شہروں میں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جہلم میں کسی کو اریسٹ کیا گیا، پنڈی میں کمپریہینڈ کیا گیا کچھ لوگوں کو، اور وہ سارے ایویڈنسز اویلیبل ہیں جو ایویڈنس کنیکٹ کرتے ہیں. اب یہ ٹیررزم دنیا میں ایک جرم کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، ایک ایسا جرم جس کی ایک اپنی حیت ہے، ایک اپنی شکل ہے. اب اگر دہشت گردی آپ ہائپوتھیٹیکلی چھوڑ دیں، ازمپٹیو چھوڑ دیں کہ جی یہ واقعہ اے نے کیا ہے یا بی نے کیا ہے، تو آپ نے اس کو پروف کرنا ہے، اس کو آپ نے
ایک مکمل ثبوت کے ساتھ دینا ہے. کبھی آپ ازمپٹیو بنیادوں پر کسی کو الزام لگانا تو دور کی بات، اس کی بنیاد پر تو آپ کسی کو مورد الزام اس انداز میں ٹھہرا بھی نہیں سکتے. چہ جائے کہ آپ کسی کورٹ آف لا میں، کسی انکوائری ٹریبیونل میں، کسی چیز میں آپ ان کے خلاف کوئی ایویڈنسز دیں. ہندوستان کی یہ اپنی ایک شدید سیکیورٹی لیپس ہے. تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ پہلگام ان کا کوئی بالکل بارڈرنگ ایریا نہیں ہے. اٹ از ڈیپ انٹو دا ہارٹ آف انڈیا، جہاں تک ان کے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد ان کی انٹیلیجنس کے فیلئر کا، ان کے سیکیورٹی اپریٹس کے فیلئر کا بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ یہ انسٹیڈ آف لوکنگ انٹو دیئر اون فائلز کہ وہ کیسے دیکھیں کہ یہ واقعات کیا ہوں. اور چوتھی جو امپورٹنٹ بات اس میں ابھی تک جو پاکستانی گورنمنٹ نے بڑی اسٹرانگلی، پاکستانی ریزالو نے بڑی اسٹرانگلی، جس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ آر پیپل ٹاکنگ ٹو دا میڈیا ہیز ڈن، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ابھی، کیونکہ پہلے ایز اے لے مین میرے جیسے لوگوں کو بھی جو بے شک گورنمنٹ کے کسی نہ کسی یا اسٹیٹ افیئرز میں کہیں نہ کہیں اپنی کوئی ریلیونس رکھتے بھی تھے، لیکن 3 یا 4 ایسے واقعات جن پہ ہندوستان پہلے یہ اٹیمپٹ کر سکا ہے اور اپنے اور موٹیوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اسٹارٹنگ فرام دا پریزیڈنٹ کلنٹنز وزٹ، اس وقت اس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے کہ جو ان کا پاکستان میں وزٹ تھا اس کو روکنے کے موقع پر وہ چھتیس گڑھ والے واقعے کو بنیاد بنا کر اس کو کوشش کی گئی، وہاں پر انوسنٹ سویلین لائف لی گئی اور یہ واقعہ پیش آئے. پھر اسی طرح پلوامہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک فالس فلیگ کیا تھا اور فالس فلیگ میں کوئی انہوں نے الیج کرنے کی کوشش کی، اینڈ دین اگین اس کی سگنیفیکنس اور ریلیونس جو ہے وہ کسی کانسپریسی تھیوری کی بنیاد پر نہیں، لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات اب اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ آفٹر پیسج آف سو مینی ڈیز، ان دنوں میں کیا تھا جس دن کا یہ واقعہ، خود ان کے پرائم منسٹر جو تھے، ہی واز آن اے وزٹ ٹو سعودی عربیہ، اینڈ دین the vice president of United States was visiting India، اور اس وقت یہ کرنا اور اس کا فنگر پوائنٹ ود ان نو ٹائم، یہ اتنا بھی وقت نہیں لیا کہ جس میں ایبزارب بھی کیا جائے کہ یہ واقعہ کیا اور کس نے کیا ہے، بغیر کچھ ثبوت کے اس کا ایلیگیشن لگا. تو 4 جہتوں میں یہ بات بالکل کھل کر اب سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر شدید ناکامی کا سامنا ہے. دنیا نے اس کے موقف کو تسلیم نہیں کیا، ثبوت ان کے پاس ہے کوئی نہیں، سیکیورٹی فیلئر ان کا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اور جو مودی کی جو پوری یہ ایک فلسفی ہے جس میں وہاں پر انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اس واقعے کے بعد وہ جو پہلے ایک ایکٹ کر چکے ہیں 370 آرٹیکل کے ساتھ، جو انہوں نے یونیلیٹرل امینڈمنٹس کرنے کے بعد اس کا جو نیچر چینج کیا ہے، جو وہ کر نہیں سکتے تھے اگین، لیکن ونس دے ہیو، سوال اٹھتا ہے کہ جس میں اقوام متحدہ کی اس کی قراردادیں موجود ہیں، جس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس میں ایک سب سے اہم فریق کشمیر کے اپنے لوگ ہیں، اور کشمیر کا آپ کے علم میں ہے کہ کتنا پورشن جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے، کتنا انڈیپینڈنٹ آزاد کشمیر ہے، کتنا گلگت بلتستان ہے، کتنا لداخ کا ایریا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک نیچر تھا، اس کی ایک ہسٹوریکل پوزیشن تھی، اور اس کے طے ہونے کے لیے بھی اقوام متحدہ تیسرا فریق بھی تھا کہ اس میں اقوام عالم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں جو آپ کے سامنے میں نے یہ ساری تفصیل رکھی ہے، یہ چند سوالات ضرور اٹھاتی ہے کہ ہندوستان کے مقاصد جو تھے وہ بھی یہاں ہو رہے ہیں. ہندوستان کا واٹر پہ یہ معاملہ کرنا جو انہوں نے کیا، اس پر بھی اس کو شکست اور ناکامی لازمی طور پر نظر آئے گی. اور اسی کے ساتھ میں پاکستانی افواج کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، ہر اس ایک سپاہی کا جو بارڈر پہ کھڑا ہے، میں پچھلے چند روز میں، آپ جانتے ہیں کہ میرا حلقہ پاکستان کا ایک بارڈرنگ ایریا ہے، اسٹارٹنگ فرام گنڈا سنگھ، جو قصور کی ہماری بارڈر بیلٹ ہے، وہ میری کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، میرا گھر بھی ہے. تو آئی وزٹڈ تھرو آؤٹ، وہاں پہ جو میں نے پبلک کا ریزالو دیکھا ہے، دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، جو وہاں پر ہمارے فورسز ڈپلائڈ ہیں، وہاں پہ ہمارے جو شہری اور دیہاتی ہیں اس علاقے میں، ایک ایک شخص جذبہ ایمانی کے ساتھ سرشار ہے.
لوگ اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنا ڈھور ڈنگر اس ملک کی حرمت پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہاں پر ایک ایسا جذبہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ جا کر ان دیہاتیوں سے بات کرتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ پاکستان کی افواج کے ایک ایک باوردی فوج کے سپاہی کو دیکھ کر، اس جوان کو دیکھ کر فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ وہ ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، وہ ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کی اس بہادری کے لیے وہ پیچھے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک فصیل کی طرح بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو میں پاکستانی قوم کے اس جذبے کو جو میں اپنے علاقے میں دیکھ کر آیا ہوں، جو وہاں پر اپنے سپہ سالار کے ساتھ ان کی اس حکمت عملی کو لوگوں نے ان کی تصاویر اٹھا رکھی ہیں، وہ جو اب بارڈرز پہ جا کر خود فرنٹ لائن کے مورچوں میں، ٹینکس میں، جیپس میں کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو مصمم اور بڑا کلیئر کٹ ہمارے پرائم منسٹر کا ریزولو ہے، چیف آف آرمی سٹاف کا ریزولو ہے، تو پاکستان کا کوئی ایک شہری بھی کسی ایک لمحے میں بھی اس ساری بات کے ساتھ بالکل اتنے ہی حوصلے اور اتنی ہی ہمت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کی ریزیلینس کو اور اپنے وہاں کے بارڈر ایریا کے رہنے والے لوگوں کو، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی، جن کے اوپر اس بات کا کوئی تاثر بھی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان اس جنگی جنون میں جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، افواج پاکستان اس کے دانت کھٹے کرنے کی اپنی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ آخری اور میں ضروری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وی آر نیوکلیئر اسٹیٹس۔ ہمارا یہ بھی ایک کنسرن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مہم جوئی سے کوئی باز نہیں آتا تو آبویسلی پھر رسپانس بھی کیلیبریٹڈ ہوں گے، وہ سارے کمپیوٹیٹ ہوئے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا اور اس کا جواب کیا ہوگا۔ اور اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے، یہ ایسکلیٹ کرتا ہے، تو یہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اس میں ایک دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس میں اپنی جو سوورینٹی ہے، اپنی جو ملک کی حرمت ہے، اس پر کون آنچ آنے دے گا۔ تو پھر جب نیوکلیئر آپشنز اویلیبل ہوں گے خدا نہ خواستہ، تو پھر جو میں نے تفصیلات کچھ ایکسپرٹس سے پوچھنے کے بعد کتنا بڑا لاس ہوگا خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے، تو بات کرتے ہوئے بھی ایک بے چینی سی طبیعت میں آتی ہے۔ کچھ سیفلی متعدد اندازے کے مطابق near 4 billion people will be affected. 25 years there will be no sun، کوئی سورج نہیں ہوگا۔ جنریشنز ٹو کم اپاہج ہوں گی۔ دریاؤں کا پانی نان یوزیبل ہوگا، تو کیا معاہدہ اور کیا نامعاہدہ۔ there will be no life، there will be no plant life، زیر زمین زندگی نہیں رہے گی۔ تو میرا یہ بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام ہے ہندوستان میں موجود ان لوگوں کو جو اس جنگی جنون میں مبتلا ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی افواج نے بہت شاندار ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی لیڈرشپ میں ان اے ویری ایبل وے، ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جب کبھی کنفرنٹیشن اور تھوڑی ٹینشنز بڑھتی تھیں تو پاکستانی قوم irrespective آف دا فیکٹ کہ کیا حالات ہیں، پوری طرح سے اپنی افواج اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس ہے۔ ہمارے آپس میں باہمی اختلافات کچھ بھی ہوں، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، دیر مسٹ بی ریجنل ڈفرینسز، دیر مسٹ بی، لیکن وین اٹس کم ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہو تو پاکستان کا بچہ اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار کے پیچھے کھڑا ہے۔